چلے یہ تو عظیم پیغمبروں کی باتیں ہیں، ہم ان سے بھی ان پیغمبروں کے بعد سید الانبیاء پہ آتے ہیں، اس ہستی پہ آتے ہیں جو قبر سے سب سے پہلے نکلیں گے، جو جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، وہ ہستی جن کو اللہ نے یہ مقام دیا، ان کی انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، جو لعاب نکال کے کسی کی آنکھوں پہ لگائیں اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتے ہیں، جو کسی کی ٹانگ پہ لگائیں اللہ اسے شفا دیتے ہیں، جبریل جن کی چوکھٹ پہ اترتے ہیں، عظمتیں ہی عظمتیں ہیں، فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں، بلندیاں ہی بلندیاں ہیں۔ مسلمان کی نماز نہیں رب قبول کرتا جب تک اس پیغمبر پر اللہ تعالیٰ سے سلامتیوں کا سوال نہ کیا جائے، رحمتوں کا سوال نہ کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد پڑھ کے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کے اتنے عظیم پیغمبر ان پہ آ جائیں۔ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے ہم آخری نبی کے امتی ہیں، اور یہ ہے لوگوں کے ذہن میں عقیدہ موجود ہے ہم آخری نبی کے امتی ہیں، نہ تو ہم جو مرضی کریں، جنت میں ہم نے ہی جانا ہے، جنت ہماری پکی ہے، تعلقات کی بنیاد پر، عقیدت کی بنیاد پر۔ یہی پھر ان کے بعد ان کے اہل بیت سے لوگوں نے عقیدہ بنایا، اپنے پیر و مرشد رہبر و رہنما سے عقیدہ بنایا، ان کے ساتھ ہم ان کی مثال لیتے ہیں، ان کی مثال لے لیں۔ ان کی زندگی چچا ہے، نام ابو طالب ہے، کتنی محبت، شاید دنیا کا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہ کر پایا ہو جتنا اس کائنات کے اندر ایک چچا نے اپنے بھتیجے کو محبتوں سے نوازا ہے، محبتوں کی فراوانیوں سے نوازا ہے، الفت کی شبنم افشانی سے نوازا ہے، اپنے دل کا ٹکڑا بنا کے رکھا ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا بنا کے رکھا ہے، اپنے سگے بیٹوں کو پیچھے کر دیا، اپنے بھتیجے کو آگے کر دیا۔ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں، امام ابن القیم زاد المعاد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 پہ لکھتے ہیں، قریش اکٹھے ہو کے آگے کہنے لگے اپنے بھتیجے کو ہمارے ہینڈ اوور کر دو، ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس نے ہمیں پاگل کہا، اس نے ہمیں احمق کہا، انہیں ہمیں حماقت والا قرار دیا، ہمارے باپ دادا کو گالی دی، ان کے معبودوں کو گالی دی، ہمارے بتوں کو گالی دی، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ بات ابو طالب نے انکار کر دیا، رشتہ داریوں سے ٹکر لے لی، اپنے بھتیجے پر آنچ نہیں آنے دی۔ آگے جائیں، ایک اور وفد آتا ہے، عمارہ کو لے کے آئے، یہ ولید کا بیٹا ہے، قریش کا بڑا خوبصورت نوجوان ہے، بڑا ہینڈسم، بڑا سمارٹ۔ کہنے لگے آپ کو ایک نوجوان کی ضرورت ہے نا، ایک بیٹا بنا کر کسی کو رکھیں، اس کی ضرورت ہے، لیں ان کو رکھ لیں اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ چچا بھی کچھ پریشان ہوئے، بلایا، بھتیجے سے بات کی، بھتیجے نے بات کی، جواب دیا، بھتیجے اٹھ کے جانے لگے، پیچھے سے آواز دے کے ابو طالب نے دوبارہ بلایا، اپنے پاس بٹھایا۔ 92 شعر ہیں، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیے، جو اس وقت ایک چچا نے اپنے پیار کے اظہار کے لیے، اپنی محبت کے اظہار کے لیے، اپنے جذبات کے اظہار کے لیے، اپنی الفت کے اظہار کے لیے اپنی زبان سے کہے۔ 92 شعر ہیں، یہ سمجھ لیں ہر دور کا ایک کلچر ہوتا ہے، ایک ثقافت ہوتی ہے، ایک رواج ہوتا ہے، اس رواج کے مطابق اس گفٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ جس دور میں ابو طالب نے یہ شعر کہے تھے، اس ثقافت میں، اس تہذیب میں، اس رواج میں، اس تمدن میں، اس تاریخ میں، اس زمانے میں کائنات کا سب سے بڑا گفٹ کسی کے بارے میں شعر کہنا، شعروں میں اس کی تعریف بیان کرنا، اسے سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح آج ہماری فوج میں نشان حیدر کو سب سے بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے، اپنے دور کا سب سے اونچا اعزاز اپنے بھتیجے کے لیے ابو طالب نے اپنی زبان سے کیا۔ فواللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، اے میرے بھتیجے یاد رکھنا تیری آنکھوں میں آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوئے، تو سن ابو طالب کہتا ہے اللہ کی قسم لن یصلوا، یہ قریشی، یہ ہاشمی، یہ عبد المطلب کی آل اولاد، ان میں سے کوئی بھی تجھ تک نہیں پہنچ سکتا، تجھے ٹچ نہیں کر سکتا، تجھے چھو نہیں سکتا۔ اپنی ساری کی ساری جماعتیں کیوں نہ اکٹھی کر لیں، حتی اوسد فی التراب دفینا، جب تک یہ مجھے مار کر
میری روح کو میرے جسم سے جدا کر کے مجھے مٹی میں نہ دبا دیں، تب تک کوئی بندہ آ کے تجھے چھو نہیں سکتا۔ اپنے بھتیجے کے بارے میں اتنی محبت سے، اتنی عقیدت سے آج بھی کوئی دنیا کا نعت خوان ہو، کوئی شاعر ہو، کوئی پوئٹری لکھنے والا ہو، کوئی نظم لکھنے والا ہو، کوئی مرثیہ لکھنے والا ہو، کسی بھی طرح کی صلاحیت رکھنے والا ہو، وہ شاید اس طرح سے جذبات کا اظہار نہ کر سکے جیسا مکہ کی سرزمین پر، حجاز کی مقدس سرزمین پر بیٹھ کر ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے بارے میں کہا، فواللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، اللہ کی قسم وہ تجھ تک ساری جماعتیں اکٹھی کر کے بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک تیرے چچا کو زمین کے اندر مٹی میں نہ دبا دیں۔ آگے کہتا ہے کہ یاد رکھ، ما علیک غضاضہ، تجھ پر کوئی قدغن نہیں، فاصدع بامرک، تو اپنی دعوت، اپنا توحید کا پیغام علل اعلان جاری رکھ۔ آگے کہتا ہے وابشر وقر بذاکا منکا عیونا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے، میری طرف سے خوشخبری لے جا، یہ تیرا چچا لوہے کی دیوار بن کے تیرے سامنے کھڑا رہے گا، جو بھی تکلیف تجھ تک آئے گی وہ پہلے مجھ سے ٹکرائے گی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے زاد المعاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 47 48 میں سارے چچا کی عقیدت لکھی ہے، الفت لکھی ہے۔ آگے لکھا ہے شیب ابی طالب میں چلے گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم کو 3 سال کے لیے قید کر دیا گیا۔ رات ہوتی، شام کا سورج غروب ہوتا، لوگ اپنے اپنے بستروں پر آتے، ابو طالب آتا، فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے اللہ کے نبی کو حکم دیتا، ان یاتی علی فراشہ، جاؤ محمد جا کے اپنے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ میرے نبی اپنے بستر پہ لیٹ جاتے۔ وہ ایسا کیوں کرتا؟ اس لیے کرتا کہ یحتی یرا من اراد اغتیالہ، وہ بندہ دیکھ لے جو میرے نبی کو قتل کرنا چاہتا ہو۔ رات کے اندھیرے میں جب نام الناس سارے لوگ سو جاتے، پھر ابو طالب، بوڑھے ابو طالب رات کے اندھیرے میں شیب ابی طالب کی تاریکیوں میں، ظلمتوں میں اٹھتے، اپنے بھتیجے کے بستر پر آتے، آ کے انہیں اٹھاتے، اٹھا کے پھر لے جاتے۔ فآمارا احد بنیہ او اخوانہ او بنی امی ہی، اپنے سگے بیٹے کو اٹھاتے، اپنے بھائی کو اٹھاتے، اپنے چچا کے بیٹوں میں سے کسی کو اٹھاتے، اس کے بستر پر میرے نبی کو سلا دیتے اور اس کو اٹھا کے نبی کی بستر پر سلا دیتے۔ سوچ یہ ہوتی اگر کوئی رات کو نقصان پہنچانا چاہے، شام کو اس نے جج کر لیا ہو، اس نے دیکھ لیا ہو کہ محمد کہاں پہ سوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھائی قتل ہو جائے، میرے چچا کا بیٹا وہ قتل ہو جائے، میں برداشت کر لوں گا، لیکن میرا بھتیجا قتل ہو جائے میں برداشت نہیں کروں گا۔ اتنی محبت ہے، اتنی عقیدت ہے، تو کیا خالی عقیدت، خالی محبت، خالی الفت، اس کی بنیاد پر ابو طالب کو کامیابی مل گئی؟ حقیقی کامیابی مل گئی جو ایک رب کے بندے کو ملنی چاہیے ہے۔ قرآن نے بھی بتایا، حدیث نے بھی بتایا، ابو طالب کامیابی سے محروم۔ ہمیں خوشی نہیں ہے انبیاء کے ان رشتوں کو ذکر کر کے، یہاں پہ ہمیں خوشی نہیں، ہمارا دل تنگ ہوتا ہے، ہماری آنکھیں پریشان ہوتی ہیں، ہماری سوچیں پریشان ہوتی ہیں انبیاء کے ان رشتوں کو بیان کر کے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آج کے مسلمان کو اپنا عقیدہ سمجھ آئے، جو کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ ایک مولوی صاحب کو میں سن رہا تھا، کہہ رہے تھے ایک بندہ فوت ہو گیا، قبر میں گیا اور جب پہنچا فرشتے آگے منکر نکیر حساب لینے کے لیے، آ کے بندے کو اٹھایا، ہاں بھی حساب دے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ کہا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ کہا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کہنے لگا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ فرشتے رب کے پاس گئے، یا اللہ ہم اس سے پوچھتے ہیں دین کیا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں رب کون ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں نبی کون ہے۔ وہ کہتا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ رب نے کہا چھوڑ دو، یہ کوئی معمولی مقام نہیں، اس کی بخشش کرتا ہوں میں اس کی بخشش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو ایک عقل مند انسان سوچتا ہے وہاں سے پیغام مولوی صاحب کے پاس، کتاب لکھنے والے کے پاس کیسے آیا؟ وہی تو آتی نہیں، وہ نبی پہ آتی ہے، وہی آتی نہیں، اور کوئی سگنل وہاں سے آنے والی چیز موجود نہیں، پتہ کیسے چلا؟ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ عقیدہ ہم لیتے ہیں قوالیوں سے، ہماری قوم عقیدہ قوالیوں سے، افسانوں سے، قصوں سے، کہانیوں سے،
بے سرو پا حقائقوں سے، خوابوں سے یہ عقیدہ ہماری قوم کو مل رہا ہے۔ کاش یہ عقیدہ رب کے قرآن سے لیا ہوتا، سلف کے منہج سے لیا ہوتا، عقیدہ واسطیہ سے لیا ہوتا، شرح العقیدہ طحاویہ سے لیا ہوتا۔ کاش یہ عقیدہ مسلمان کا ان ائمہ کی کتب سے ملتا، قرآن کی آیتوں سے ملتا، حدیث کی کتابوں سے ملتا، لیکن ہمارا عقیدہ ایسی قوالیاں سن کر بنتا ہے۔ نصرت فتح علی خان کی قوالی سن لی، مسلمان قوم کا عقیدہ بن گیا۔ عزیز میاں کی قوالی سن لی، یہ مسلمان کا عقیدہ بن گیا۔ کسی چشتی کی قوالی سن لی، وہاں سے عقیدہ بن گیا۔ کسی کا قصہ سن لیا، عقیدہ بن گیا۔ فیس بک کے تحریر پڑھ لی، عقیدہ بن گیا۔ واٹس ایپ پہ میسج آ گیا، مسلمان عقیدہ بنا لیتا ہے۔ عقیدہ یہ نہیں، عقیدہ وہ ہے جو رب نے قرآن میں نازل فرمایا، عقیدہ وہ ہے جو میرے نبی نے اپنی زبان سے لوگوں کو بتایا۔ اور عقیدہ ایسی چیزوں سے لینا، قرآن کو چھوڑ کر، نبی ذیشان کے فرمان کو چھوڑ کر۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی بندہ، کسی نے ڈاولنس کی فریج لینی ہو، وہ پنسار سٹور پہ چلا جائے، مجھے پنسار سٹور سے میں فریج لے کے جاؤں گا، میں فریج تو ڈاولنس کی لوں گا اور لوں گا بھی پنساریے سے؟ یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ کوئی دانش والی بات ہے؟ کوئی فکر والی بات ہے؟ کوئی جوتوں کی دکان پہ چلا جائے، میں نے یہاں سے ہونڈا سوک خریدنی ہے، لوگ اس کی عقل پہ ماتم کریں گے، لوگ اس کی شکل پہ ماتم کریں گے، لوگ اس کی بصیرت پہ ماتم کریں گے۔ یہ کون سی لاجک ہے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ کون سی منطق ہے؟ یہ کون سی عقل ہے جو تجھے جوتوں کی دکان پہ ہونڈا سوک دلانے کے لیے آ گئی؟ جوتوں کی دکان سے جوتے تو مل سکتے ہیں، گاڑیاں نہیں۔ قوالیوں سے، قصوں سے، حکایتوں سے، ڈراموں سے، کالموں سے، اخبار کی تحریروں سے، فیس بک کی تحریروں سے ہمیں عقیدہ سچا نہیں۔ عقیدہ سچا اگر اپنی اولاد کو دینا ہے، عقیدہ سچا اگر اپنے آپ کو دینا ہے، عقیدہ سچا اپنے گھر میں لانا ہے، تو نبی کا جو فرمان ہے ہمیں اسے پڑھنا پڑے گا، نبی ذیشان اس کے صحابہ کا طریقہ پڑھنا پڑے گا، سلف کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، اللہ کے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ پھر عقیدہ سمجھ آتا ہے جب اللہ کا قرآن پڑھیں گے اور اس میں پڑھیں گے کہ یہ ایک آیت تھی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ جب میں اور آپ قرآن پڑھیں گے، جب قرآن میں پارہ نمبر 10-11 پڑھیں گے، سورۃ توبہ پڑھیں گے، آیت نمبر 113 میں پڑھیں گے، اگر ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی رب نے توفیق دے دی، عقیدہ سدھر جائے گا، سمجھ آئے گی کہ کامیابی کیسے ملتی ہے، نجات کیسے ملتی ہے، جنت کیسے ملتی ہے، رب کی رضا کیسے ملتی ہے، گناہوں سے پاک انسان کیسے ہوتا ہے، طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، دستور کیا ہے، منشور کیا ہے، اور منہج کا، سلف کا منہج کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے، پھر وہاں پہ ملے گا۔ یہ آیت کیوں اتری تھی؟ جب ترجمے میں پڑھیں گے پھر سمجھ آئے گی۔ مسلم کی حدیث نمبر 204، یہ ابو طالب اتنی محبت کرنے والے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی عقیدت رکھنے والے، اتنا پیار کرنے والے، آخری وقت آ گیا، اللہ کے پیغمبر آئے، آ کے دیکھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے دیکھا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ساتھ ہے، کہ ابو طالب اپنے آخری وقت کے قریب ہیں، بیماری کے انتہائی حساس اور خطرناک سٹیج پر جا چکے ہیں۔ ساتھ دیکھا ابو جہل بیٹھا ہے، امیہ کا بیٹا بھی بیٹھا ہے، اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، آ کر بیٹھ گئے۔ اب وہ جگہ نہیں دے رہے۔ امام مسلم نے کتاب الایمان میں ایمان کو نکھارنے کے لیے، ایمان کو سدھارنے کے لیے، ایمان کو سنوارنے کے لیے، ایمان کو سجانے کے لیے، ایمان کو زینت دینے کے لیے، ایمان کو چمکانے کے لیے، کتاب الایمان میں اس باب کو ایک پورا چیپٹر کتاب الایمان میں نقل کیا، اور اس چیپٹر پہ ہیڈنگ لگائی، بورڈ لگایا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ باب کیا ہے؟ باب من، باب اس شخص کے بارے میں جو شخص ایمان پہ دنیا کو نہیں چھوڑ کے گیا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ نیچے حدیثیں ایک نہیں 6-7 حدیثیں اسی مضمون کی ذکر کی۔ ابو طالب کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آئے، آ کے دیکھا چودھری مکے کے سارے ان کے قریب بیٹھے ہیں، اب وہ جگہ نہیں دے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنے چچا کی کان کے قریب اپنا منہ کر کے اپنے لبوں سے کہتے ہیں، یا امی، اے میرے چچا جان، کل کلمتن، آج ایک کلمہ کہہ دے، لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے میدان میں میں اللہ کے سامنے یہ کلمہ آپ کا پیش کر کے آپ کی بخشش کے لیے کچھ کوشش کر سکوں۔ چچا جان کہہ دیجئے۔ وہ چچا کیا کہتا ہے ابو طالب، جو کہا
کہا کرتا تھا حتی اوسد فی التراب دفینا، مجھے مٹی میں دفن کرنے کے بعد تجھے کوئی ٹچ کر سکتا ہے، جو کہا کرتا تھا کہ کوئی پوری جماعتیں اکٹھی کر کے تجھ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ چچا جو جوش میں آ کر جذبات میں آ کر بن میں شعر کہہ دیا کرتا تھا، جو اپنی پوری برادری اور قبیلہ کے سامنے لوہے کی دیوار بن کے ڈٹ جایا کرتا تھا، وہ یہاں پہ کہتا ہے، نظریں اٹھا کے دیکھتا ہے، مکہ کے چودھری کہتے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا باپ کی ملت اور طریقے کو آج چھوڑ دو گے؟ انہوں نے نظریں اٹھائی، ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا بل علی ملت عبد المطلب، نہیں بھتیجے تیرے دین پر نہیں، باپ کے دین پر مروں گا، باپ کے دین پر دنیا چھوڑوں گا۔ رب نے آیت نازل کر دی، کیوں؟ یہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ٹھیک ہے چچا جان، آپ دنیا اپنے باپ کی ملت پہ چھوڑیں، میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، میں جب تک مجھے عرش کے رب نے نہ روکا، میں دنیا میں رہتے ہوئے، یہ نبیوں کا امام ہے، یہ معراج کا مہمان ہے، یہ ساقی کوثر ہے، یہ غمخوار محشر ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ عائشہ کا تاجدار ہے، اور یہ ہماری سفارش کرنے والا، حوض کوثر سے پانی پلانے والا، نبیوں کی امامت کرانے والا، جن کی عظمتیں ہیں اللہ انگلیوں سے پانی جاری کر دیتا ہے، جن کی عظمتیں ہیں درخت آ کر قضائے حاجت کے لیے اوٹ بن جاتے ہیں، اتنی فضیلتیں، اتنی عظمتیں، وہ ہستی کہتی ہے ٹھیک ہے چچا تو اپنی ملت پہ دنیا چھوڑ جا، میں رب سے تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، ما لم انہا عنکا، جب تک میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا۔ نبی نے بات کی، اللہ نے قرآن اتارا، ما کان للنبی جی، نبی جائز نہیں ہے تیرے لیے، والذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے جائز نہیں، ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، جو رب کا باغی ہے شرک کرتے ہوئے دنیا کو چھوڑتا ہے اس کے لیے تم بخشش کی دعا کرو، رب کی طرف سے اجازت نہیں۔ نبی کو روک دیا گیا، خالی محبت، خالی عقیدت کے دعوے، خالی محبتوں کے دعوے، یہ جنت فلاں کی ہے، مجھے فلاں پکڑ کے لے جائے گا، میرا پیر مجھے لے جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ یہ عقیدہ لیا کہاں سے؟ عقیدہ یہاں سے لیا ہے، ہمیں مولوی صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا، ایک دھوبی مرا تھا، اس نے قبر میں کہا تھا بخشش ہوگی، یہ قرآن کی کس آیت میں ہے، یہ حدیث کی کس کتاب میں ہے، کوئی پتہ نہیں، عقیدہ بنا لیا۔ عقیدہ وہ ہے جو رب کا قرآن دے، تعلق نہیں بخشواتے، اعمال بخشوائیں گے، تعلق جنت نہیں دلائیں گے، اللہ کی رحمت جنت دلائے گی۔ حدیث تو پڑھے، یہ جو لوگ خالی تعلق لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میرا فلاں ولی سے تعلق، فلاں پیر سے تعلق، ان سے محبت کرنا ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے سچے ولی سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، انبیاء کی اتباع کرنا، انبیاء سے محبت کرنا ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن خالی محبت لے کر اپنی من مانیاں کرنا، راضی شیطان کو کرنا، بغاوت رب کی کرنا، معصیت رب کی کرنا، مخالفت دین اسلام کی کرنا، قرآن کو ترک کرنا، حدیث کو ترک کرنا، اپنے بڑوں کے پیچھے لگنا، خالی عقیدت کے نام پر، خالی محبت کے نام پر ناکامی کی دلیل ہے، کامیابی کی دلیل نہیں۔ اور یہ دلیلیں سن چکے ہیں، میرے نبی نے اعلان کیا دین اسلام کا، صحیح بخاری کتاب التفسیر باب انذر عشیرتک الاقربین، آپ نے سبق یہ دیا ہی نہیں، اپنے پیاروں کو، اپنے یاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ سبق دیا ہی نہیں کہ خالی عقیدت کے نام پر وہ بخشش کی امید رکھیں۔ آپ صفا مروہ کی پہاڑیوں پر چڑھے، وادی فارا کی چوٹی پر پہلے دن جب آپ نے اعلانیہ دعوت کی، یا صبا کا نعرہ لگا دیا، صحیح بخاری کتاب التفسیر، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 204، لوگ کام کاج چھوڑ کے دوڑے، پہاڑیوں کے دامن میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، یا بنی عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب، اعملوا ما شئتم لن تغنی عنکم یوم القیامت شیئا، عمل کرنا تم میرے دادا کی نسل سے ضرور ہو، یہ مت سمجھنا میں نبی ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دوں گا، میں قیامت کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ان کو سائڈ پہ، اب دوسرے قبیلے کو بلایا جو آپ کا قریبی ہے، یا بنی کعب بن لؤی، اعملوا ما شئتم لن اغنی عنکم یوم القیامت شیئا، عمل کرنا، عمل میرے نبی نے سبق عمل کا دیا ہے، میرے نبی نے سبق اعمال کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے، اور رحمت جنت میں لے کے جاتی ہے۔ تیسرا خطاب آپ نے کہا اپنے چچا کو، یا عباس، اے میرے چچا سنو، عمل کرنا، لن اغنی عنک یوم القیامت شیئا، قیامت
والے دن میں تجھے کسی چیز سے نہیں بچا سکتا۔ اگلا سبق، یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے صفیہ، اے میری پھپھو، اے میرے دادا کی بیٹی، عبد المطلب کی بیٹی، اے والی معاشیتی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، عمل کرنا، لن اغنی عنک یوم القیامت شیئا، اپنی سگی بیٹی، اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنی بیٹی جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اسے مخاطب کیا، کہا اے بیٹی، اے فاطمہ، یا فاطمہ تو بنت محمد، اے مالی ما شئتی لن اغنی عنک یوم القیامت شیئا۔ یہ ہے عقیدے کا طریقہ، یہ ہے نجات کا راستہ جو نبی نے پڑھایا سبق اور درس۔ باقی رہی بات تعلق پہ نظر ڈالتے جائیں۔ تعلق میں سے سب سے مضبوط تعلق نسبی تعلق ہوتا ہے، خون کا رشتہ۔ دنیا کے تعلق میں سے سب سے مضبوط تعلق مانا جاتا ہے جب نبی نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا، جب نبی نے اپنی پھپھو کو کہہ دیا، جب نبی نے اپنے چچا کو کہہ دیا، جب نبی نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کہہ دیا، بات سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں خلش ہو، میرے نبی کا، میرے رسول کا، میرے آقا کا، میرے رہبر و رہنما مقتدی و پیشوا محمد رسول اللہ کا سبق وہ سن لے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، من بطأ بہ عملہ لن یسری نسبہ، جس بندے کو عمل پیچھے کر دیں اس کو خونی رشتہ کبھی بھی آگے نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کا سیشن کورٹ نہیں، یہ دنیا کی ہائی کورٹ نہیں، یہ دنیا کا سپریم کورٹ نہیں، یہ دنیا کی ضلع کچہری اور عدالت نہیں، یہاں پہ سفارش کام چل جائے گی۔